ہم ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اردو میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو جو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں یا جو انہیں سمجھانے کے لیے اساتذہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت میرے سامنے بیالوجی جماعت دہم کی کتاب ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے یہ شائع کی ہے اور ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ یہ کتاب کیسے اردو میں بیالوجی سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ پھیپھڑے، لنگز، ایک طرف کے تمام الویلائی، یہ دیکھیے کہ انگریزی کا لفظ ہے اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کو اردو میں ہم کیسے اس کا تلفظ کریں گے، اردو میں ہمارے بچے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آگے چلیے۔ یہ لفظ پھر انگریزی کا ہے اور اسی کو اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھیں، یہ بھی لفظ انگریزی کا ہے اور اسی طرح اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ مسلز، یہ بھی انگلش کا لفظ ہے اور اسے اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ مسکولر انگریزی کا لفظ ہے اور اس کو اردو کے ہجو میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے چلیے، یہ ڈایافرام، یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے جسے اردو میں لکھ دیا گیا ہے۔ لوبز، یہ پھر لوبز، اسی طرح یہ سفنج، دیکھیے کہ انگریزی کا لفظ کو اردو کے ہجو میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ آرگنز، آگے دیکھیے تو یہ پلمنری آرٹریز، یہ بلڈ ویسلز، وینز، اب اس کو آپ وینز پڑھیں یا جو مرضی پڑھیں، اردو میں تو کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ میمبرینز، اسی طرح یہ پلورل میمبرین، دیکھیے ملاحظہ کیجئے کہ یہ ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور ہمارے بچے بیالوجی میں جو اردو میں بیالوجی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ لوبریکیشن لفظ ہے۔ اب کیا یہ بچے انگلش میں زیادہ بہتر لکھ سکیں گے یا آسانی سے لکھ سکیں گے یا اردو میں؟ ادھر آپ تصویر میں دیکھیے، ٹیشو لفظ جو ہے یہ، اسی طرح یہ پھر لفظ جو ہے آپ دیکھیے کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا ملاحظہ کیجئے۔ اب یہ فلوئڈ ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا عنوان آپ کے سامنے ہے اور جس میں ہم نے کس طرح اردو کا ہم نے بیڑا غرق کیا ہے یا انگریزی کے الفاظ کو اسی طرح اردو میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے یہ بچے جب بیالوجی پڑھیں گے اور ان الفاظ کو پڑھیں گے اردو میڈیم میں تو وہ کیا سمجھ پائیں گے اور ان کی زندگی پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا؟ حالانکہ ان میں سے بیشتر الفاظ ایسے ہیں جن کے متبادل اردو میں موجود ہیں، تو ایسی اردو سے بہتر یہی ہے کہ انگلش میں ہی بچوں کو پڑھایا جائے، کیونکہ یہ اردو لکھنا جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے۔ یہ ایک عام سا موضوع لے کر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر بیالوجی کی کتاب کو اور اسی طرح فزکس اور کیمسٹری کی کتاب کو، کمپیوٹر کی اردو میڈیم کی کتاب کو اگر ان کا مطالعہ کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو ہمیں اردو میں اگر پڑھانا ہے تو پھر اردو کی اصطلاحات ہی ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں مجبوری ہو وہاں پر بھی ہم
حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اردو کی اصطلاحات ہی استعمال کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پتہ نہیں ہمارے تعلیم کا اور ہمارے تعلیمی معیار کا کیا بنے گا۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ اردو میں کتابیں ہونی چاہیے، اردو میڈیم میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو تدریس کی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی، لیکن اگر اس طرح کی اردو ہوگی تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ نہ تو وہ بچے اردو کے قابل رہیں گے اور نہ انگریزی کے قابل رہیں گے۔ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور ہم اساتذہ کو مل کر اصطلاحات کی ایک پوری لغات بنانی چاہیے تاکہ معیاری قسم کے ترجمہ والی کتابیں جو ہیں وہ آ سکیں۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔